ہیلو دوستو، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں شہباز احمد، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امپریشن اسپیکٹرم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سرن کے بارے میں۔ سرن کیا ہے، اس کے بارے میں جاننے کے لیے یہ پوری ویڈیو دیکھیے، اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سرن تاریخ کا سب سے بڑا انسانی معجزہ ہے۔ اگر آپ انسانی کوششوں کی معراج دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ زندگی میں ایک بار سرن ضرور جائیں۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ سرن ہے کیا۔ ہمیں یہ جاننے سے قبل کائنات کے چند بڑے حقائق جاننا ہوں گے۔ ہماری کائنات 13 ارب 80 کروڑ سال پرانی ہے۔ زمین کو تشکیل پائے ہوئے 5 ارب سال ہو چکے ہیں۔ ہماری کائنات نے ایک خوفناک دھماکے سے جنم لیا تھا۔ یہ دھماکہ بگ بینگ کہلاتا ہے۔ بگ بینگ کے بعد کائنات میں 350 ارب بڑی اور 720 ارب چھوٹی کہکشائیں پیدا ہوئیں۔ ہر کہکشاں میں زمین سے کئی گنا بڑے اربوں سیارے اور کھربوں ستارے موجود ہیں۔ یہ کائنات ابھی تک پھیل رہی ہے۔ یہ کہاں تک جائے گی؟ یہ کتنی بڑی ہے؟ اس میں کتنے بید چھپے ہیں؟ ہم انسان تمام تر سائنسی ترقی کے باوجود اس کا صرف 4% جانتے ہیں۔ کائنات کے 96% راز تاحال ہمارے احاطہ شعور سے باہر ہیں۔ یہ 96% نامعلوم بھی 2 حصوں میں تقسیم ہیں۔ 44% حصہ وہ ہے جس کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم اسے نہیں جانتے۔ سائنسدان اس 44% حصے کو ڈارک میٹر کہتے ہیں۔ یہ ڈارک میٹر سپر انرجی ہے۔ ہمارا سورج اس انرجی کے سامنے صحرا میں ذرے کے برابر ہے۔ سائنسدان کائنات کے باقی 52% نامعلوم کے بارے میں کہتے ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم اسے نہیں جانتے۔ ہمیں کائنات کو سمجھنے کے لیے اس کی بنیاد سمجھنا ہوگی۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ بگ بینگ کیسے اور کیوں ہوا تھا۔ اس کے فوری بعد کیا ہوا تھا جس سے کائنات نے جنم لیا۔ انسان کے پاس یہ حقیقت جاننے کے لیے 2 طریقے ہیں۔ ہم کوئی ایسی ٹائم مشین بنائیں جو ہمیں 13 ارب 80 کروڑ سال پیچھے اس وقت میں لے جائے جب بگ بینگ ہوا تھا اور کائنات وجود میں آنے لگی تھی۔ یہ ظاہر ہے ناممکن ہے۔ دوسرا طریقہ، سائنسدان لیبارٹری میں بگ بینگ کریں اور کائنات کی پیدائش کے پورے عمل کا مشاہدہ کریں۔ یہ طریقہ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں۔ چنانچہ سائنسدانوں نے 1992 میں اس پر کام شروع کر دیا۔ اس نادر کام کے لیے جنیوا کے مسافات میں فرنے میں جگہ تلاش کی گئی اور سوئٹزرلینڈ اور فرانس دونوں نے مل کر لیبارٹری بنانا شروع کر دی۔ یہ لیبارٹری سرن ہے۔ یہ کام 2 ملکوں اور چند 100 سائنسدانوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ چنانچہ آہستہ آہستہ دنیا کے 38 ممالک کی 177 یونیورسٹیاں اور فزکس کے 3000 پروفیسر اس منصوبے میں شامل ہو گئے۔ سائنسدانوں نے پہلے حصے میں زمین سے 100 میٹر نیچے 27 کلومیٹر لمبی دھاتی سرنگ بنائی۔ اس سرنگ میں ایسے مقناطیس اتارے گئے جو کشش ثقل سے لاکھ گنا طاقتور ہیں۔ مقناطیس کے اس فیلڈ کے درمیان دھات کا 21 میٹر اونچا اور 14,000 ٹن وزنی چیمبر بنایا گیا۔ یہ چیمبر کتنا بھاری ہے اس کا اندازہ ایفل ٹاور سے لگا لیجیے۔ دنیا کے سب سے بڑے دھاتی اسٹرکچر کا وزن 7,300 ٹن ہے۔ سرن کا چیمبر اس سے دگنا بھاری ہے۔ اس چیمبر کا ایک حصہ پاکستان کے ہیوی میکینیکل کمپلیکس میں بنایا گیا ہے جس پر باقاعدہ پاکستان کا جھنڈا چھاپا گیا۔ سائنسدانوں نے اس عمل میں 40 سال لگائے۔ یہ 40 سال ایک عجیب ہی تاریخ رکھتے ہیں۔ ملکوں کے درمیان اس دوران عداوتیں بھی رہیں، جنگیں بھی ہوئیں، لیکن سائنسدان دشمنی عداوت اصل سے بالا تر ہو کر سرن میں کام کرتے رہے۔ یہ دن رات اس کام میں مگن رہے۔ سائنسدانوں نے بے شمار نئی ایجادات سامنے لائیں، مثلاً انٹرنیٹ۔
CERN میں ایجاد ہوا تھا۔ سائنسدانوں کو آپس میں رابطے اور معلومات کے تبادلے میں مشکلات پیش آ رہی تھی، چنانچہ CERN کے ایک برطانوی سائنسدان نے 1999 میں انٹرنیٹ ایجاد کر لیا۔ WWW ورلڈ وائڈ ویب CERN میں پیدا ہوا تھا اور اس نے پوری دنیا کو جوڑ دیا۔ CT اسکین اور MRI بھی اسی تجربے کے دوران ایجاد ہوئی۔ CERN میں اس وقت ایسے سسٹم بن رہے ہیں جو اندھوں کو بینائی لوٹا دیں گے۔ ایک چھوٹی سی چپ میں پورے شہر کی آوازیں تمام ڈیٹیل کے ساتھ ریکارڈ ہو جائیں گی۔ ایک ایسا سپر الٹرا ساؤنڈ بھی مارکیٹ میں آ رہا ہے جو موجودہ الٹرا ساؤنڈ سے 1000 گنا بہتر ہے۔ ایک ایسا لیزر بھی ایجاد ہو چکا ہے جو غیر ضروری ٹشوز کو چھیڑے بغیر صرف اس ٹشو کو ٹچ کرے گا جس کا علاج ہونا ہے۔ ایک ایسا سسٹم بھی سامنے آئے گا جو پورے ملک کی بجلی اسٹور کر لے گا، اور CERN کا گرڈ کمپیوٹر بھی ان قریب مارکیٹ ہو جائے گا۔ یہ کمپیوٹر پوری دنیا کا ڈیٹا جمع کر لے گا۔ یہ تمام ایجادات CERN میں ہوئیں اور اس بنیادی کام کی ضمنی پیداوار ہیں۔ CERN کے تمام سائنسدان اس ٹنل میں مختلف عناصر کو روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ کے لگ بھگ اسپیڈ سے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، پھر تبدیلی کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ عناصر ایٹم سے اربوں گنا چھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کے کسی مائکروسکوپ میں دکھائی نہیں دیتے۔ سائنسدانوں نے 2013 میں تجربے کے دوران ایک ایسا عنصر دریافت کر لیا جو تمام عناصر کو توانائی فراہم کرتا ہے۔ یہ عنصر گاڈ پارٹیکل کہلاتا ہے۔ اس دریافت پر 2 سائنسدانوں کو نوبل انعام دیا گیا۔ یہ دنیا کی آج تک کی دریافتوں میں سب سے بڑی دریافت مانی جاتی ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ مادے کی اس دنیا کا آدھا حصہ غیر مادی ہے۔ یہ غیر مادی دنیا ہماری دنیا میں توانائی کا ماخذ ہے۔ یہ لوگ اس غیر مادی دنیا کو اینٹی میٹر کہتے ہیں۔ یہ اینٹی میٹر ہے کائنات کو توانائی دیتا ہے اور سیکنڈ کے اربوں حصے میں فنا ہو جاتا ہے۔ CERN کے سائنسدانوں نے چند ماہ قبل اینٹی میٹر کو 17 منٹ تک قابو میں رکھا۔ یہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ یہ لوگ اگر اینٹی میٹر کو لمبے عرصے کے لیے قابو کر لیتے ہیں تو پھر پوری دنیا کی توانائی کی ضرورت چند سیکنڈز میں پوری ہو جائے گی۔ دنیا کو بجلی اور پیٹرول کی ضرورت نہیں رہے گی۔ CERN ایک انتہائی مشکل اور مہنگا پروجیکٹ ہے اور سائنسدان یہ مشکل کام پچھلے 68 سال سے کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، تو آپ کو کیسی لگی؟ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔